السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مودی حکومت مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے تیار ہے۔ مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے ہندوؤں کو تربیت دینی شروع ہو گئی ہے۔ ویڈیو کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ پچھلے دنوں انڈیا میں ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا کشمیر فائلز۔ فلم میں 1999 میں ہندو پنڈتوں کو جو کشمیر میں قتل عام کیا گیا تھا اس کو فرمایا گیا۔ اس فلم میں ایسے جذباتی سین رکھے گئے کہ عام بندہ دیکھ کر ویسے ہی ان کو رونا شروع ہو جاتا ہے۔ فلم کو دیکھنے کے بعد آڈینس نے رونا شروع کر دیا۔ یہ فلم دراصل نریندر مودی نے بنوائی ہے۔ 2024 کی الیکشن قریب آ رہے ہیں، اس کے لیے نریندر مودی نے زی سنیما سے یہ فلم بنوائی ہے جس میں ہندوؤں کے جذبات کو ابھارا گیا ہے اور یہ دکھایا گیا ہے کشمیر میں ہندو پنڈتوں کو مسلمانوں نے کس طرح قتل عام کیا اور کس طرح ان کی عورتوں سے زیادتی کی۔ ذہنوں میں یہ بٹھایا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے ان کو نہیں روکا تو یہ کل کو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس طرح مودی نے اپنی ہندو عوام کو یہ میسج دینا شروع کر دیا ہے کہ اب وہ مسلمانوں کے قتل عام کے لیے تیار ہو جائیں، جس کے لیے اب انہوں کی باقاعدہ تربیت بھی کرنا شروع کر دی ہے۔ نریندر مودی نے گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، بالکل ویسے ہی مسلمانوں کا قتل عام کریں گے اور وہ الیکشن جیتنے کے لیے یہ سارے ہتھ کنڈے کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی مثال اتر پردیش کا الیکشن ہے۔ پردیش کے الیکشن میں بی جے پی نے صرف ایک مدعے پر بات کی ہے، ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو پاکستان چلے جانا چاہیے، صرف ہندوؤں کا ملک ہے۔ اسی مدعے پر بات کرتے ہوئے آدتیہ یوگی نے اتر پردیش میں کامیابی حاصل کی، یہاں تک کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی نہ چھوڑا گیا۔ انہوں نے اپنے الیکشن میں محمد علی جناح کے خلاف جو بکواس کی ہے وہ سننے کے قابل نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو باقاعدہ اس الیکشن میں گالیاں تک نکالی ہیں، لیکن ایک ہماری حکومت ہے جو ابھی تک خواب غفلت میں سو رہی ہے۔ مسلمان دنیا اس وقت ہوش میں نہیں ہے، تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کی مدد کرتے۔ فلم میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کشمیر صرف کشمیری مسلمانوں کا نہیں ہے، ہندوؤں کا بھی ہے۔ کشمیر پہلے ہندوؤں کی ریاست تھی جسے بعد میں مسلمانوں نے اسلام میں کنورٹ کر دیا تھا، اسی لیے انہوں نے کشمیر کا مقدمہ انٹرنیشنل طور پر لڑا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے یورپ کو یہ بات بروز کرنا شروع کر دی ہے کہ کشمیر صرف مسلمانوں کا نہیں، ہندوؤں کا بھی ہے۔ فلم میں کئی غیر حقیقی مناظر فلمبند کیے گئے ہیں۔ میں ایک انڈین پائلٹ آفیسر کا قتل دکھایا گیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی بیوہ نے باقاعدہ اس فلم بنانے والوں پر اسٹے کی عدالت میں دعویٰ کیا ہے جس سے اس کے خاوند کا اس فلم میں کردار کاٹ دیا گیا ہے۔ یہ صرف فلم تاریخ بدلنے کی ایک سازش ہے، پوری طرح ناکام بنایا جانا چاہیے۔ پاکستانی حکومت اس وقت پورے خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس فلم کو دیکھنے کے بعد 32 ہندو پنڈتوں نے جو اب کشمیر میں نہیں رہتے نے سری نگر کے ایک اخبار کو باقاعدہ خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس فلم میں مناظر دکھائے گئے ہیں کہ مسلمانوں کے جہادی تنظیموں کی وجہ سے انہوں نے کشمیر چھوڑا ہے۔ یہ بات کچھ نہیں ہے بلکہ اس وقت کے گورنر جو کہ RSS کے نظریات سے حد تک متاثر تھے، انہوں نے ہندو پنڈتوں کو باقاعدہ بلا کر کہا تھا کشمیر چھوڑ جائیں۔ اس مسلمان آبادی پر اب بمباری کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ سے ان ہندو پنڈتوں نے کشمیر سے نگرانی کی۔ 1999 میں صرف 99 کشمیری پنڈتوں کو قتل کیا گیا جبکہ اس کے مقابلے میں 1500 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ تقریباً اب 30 سالوں کے دوران تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری مسلمانوں کو شہید کیا گیا جبکہ 20,000 سے عورتوں کی عزت لوٹی گئی ہے۔ اس کے علاوہ گجرات اور ملک کے بہت سے حصوں میں ہونے والے فسادات میں شہید ہونے والے مسلمانوں کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ ایسے خاندان بھی ہیں جو ان فسادات سے پہلے امیر تھے لیکن اب غریب ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی ان واقعات پر تو فلم ہی نہیں بنائی، دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش تک ہی نہیں کی گئی کہ ان کی وزارت عظمیٰ کے دور میں جب گودرا کا واقعہ ہوا جس میں تقریباً 2000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور 300 عورتوں کی اجتماعی زیادتی کی گئی،
ان واقعات کو دکھانے کی اور ان پر فلم بنانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر اعظم مودی لوگوں کو یہ بارود کرانا چاہتے ہیں کہ مسلمان ان کے بہت سخت خلاف ہیں۔ اب وزیر اعظم نریندر مودی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کشمیر میں بھی ان کی حکومت آ جائے، جس سے کشمیر کا مقدمہ چینج کیا جائے اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں، دنیا کو بتایا جائے کہ کشمیری مسلمانوں کا ہی نہیں ہے بلکہ اس میں ہندوؤں کی اکثریت بھی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس وقت پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ 2024 میں ہونے والے الیکشن جیت جائیں۔ اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب ایسی فلمیں بنانا شروع ہو گئے ہیں جس میں مسلمانوں کو غاصب دکھایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے فلم پانی پت میں احمد شاہ ابدالی کو ایک بیرونی حملہ آور کے طور پر دکھایا گیا اور اس سے پہلے علاؤالدین خلجی کو دکھایا گیا۔ صرف یہ بات دکھانے کی کوشش کی گئی کہ علاؤالدین خلجی ایک بیمار اور پاگل شخص تھا جس نے ایک ہندو عورت کے پیار میں استور ان کی ریاست راجپوت کی ریاست پر راجپوتانہ پر حملہ کیا تھا۔ حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن فلم انڈسٹری کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی جس سے مسلمانوں کی تہذیب ہو سکے۔ نریندر مودی کا سب سے بڑی منشا ہے کہ انہوں کی تذلیل کی جائے اور انہیں اس ملک میں رہنا نہ دیا جائے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔